اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانہ وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وقال علیہ الصلاة والسلام انی بعثت الی الاسود والاحمر۔ میرے محترم بھائی اور دوست اور بزرگوں، اس وقت سارے عالم کے سارے انسان خصوصاً مسلمان جس خطے میں رہتے ہیں انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں، انتہائی گھٹن حالت سے گزر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرمائے مسلمانوں پر۔ مسلمان کے نام سے تو کافر ڈرتا تھا، مسلمان کے نام پر تو کافر اپنے بچوں کو سلاتا تھا کہ چپ ہو جاؤ، سو جاؤ ورنہ عمر آ رہا ہے۔ اور آج یہ حال ہے کہ مسلمان، میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں پر ایک وقت آئے گا کہ کافر ان پر ایسے حملے کریں گے اور ایسے جمع ہوں گے جیسے دسترخوان پر لوگ جمع ہوتے۔ تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، اس وقت کیا مسلمان توڑے ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن مسلمانوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہن حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن یہ ہے کہ مسلمانوں میں موت سے کراہت پیدا ہو جائے گا، موت کو پسند نہیں کرے گا، موت سے ڈرے گا۔ اس کے لیے کتنے ہم آج کل سیکیورٹی قائم کرتے ہیں اور کتنے احتیاط کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آ جائے۔ الان کے صحابہ تو مرتے ہی کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اور آج ہم موت سے کتنے ڈرتے۔ حدیث میں آتا ہے الموت تحفۃ المؤمن، یہ موت تو ایمان والوں کا تحفہ ہے، تو تحفے کو آدمی خوش ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، یعنی موت سے کراہیت۔ اور دوسری بات مسلمانوں میں جو پیدا ہوگا وہ کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت اور دنیا کے لذات اور شہوات میں ایسا منہمک ہو جائے گا کہ اللہ کو بھول جائے گا، اللہ کے رسول کو بھول جائے گا، قبر کو بھول جائیں گے، حشر کو بھول جائیں گے، اللہ سے ملاقات کو بھول جائیں گے، جنت کو بھول جائیں گے، جہنم کو بھول جائیں گے، اور اپنے خواہشات میں ایسے مگن ہوں گے، حلال حرام کا تمیز نہیں ہوگا، بس دنیا کو جنت بنانے کے فکر میں ہوں گے۔ تو جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ کافر اور غیر ان کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو اس وقت پورے دنیا کے انسان، خاص کر جو فلسطین کے بیچارے غمزدہ مسلمان ہیں، ہم صرف دعا ہی کر سکتے ان کے لیے۔ اللہ پاک اپنی طرف سے، جیسے بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور احد میں فرمائی، غزوہ خندق میں فرمائی اور غزوہ تبوک میں اللہ نے مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے، براہ راست اللہ پاک نے اپنے قدرت کو استعمال فرمایا۔ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی اللہ پاک اسی طاقت کے ساتھ قائم اور دائم ہے، اسی طاقت کے ساتھ اپنے عرش پہ قائم اور دائم ہیں، اور وہی فرشتے ہیں اور وہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ بس ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال، کیونکہ اجتماعی طور پر، کیونکہ ایک دو آدمی یا ایک علاقے کے لوگ اگر توبہ کرے اور وہ صحیح اعمال والے بن جائے تو وہ پورے امت کا بیڑا پار نہیں کر سکتا۔ جب اکثریت توبہ کریں گے اور اکثریت اللہ کے ساتھ ایسے کچھ پیدا ہوں گے، جب وہ اللہ کے عرش کے پہیے کو ہلائیں گے اور اللہ کے عرش کے دروازے کو ہلائیں گے اور اللہ پاک کی مدد کو متوجہ کریں گے، تو یہ جب اکثریت توبہ کریں گے، ورنہ حرمین میں کتنے لوگ رو رہے ہیں، پورے دنیا میں کتنے لوگ رو رہے ہیں۔ بس اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر خصوصی رحم فرمائے، اور جو شہداء ہے اللہ پاک غری کی رحمت فرمائے، اور جو زخمی ہے، جو بچڑ گئے ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے، اللہ پاک ان کا بہترین انتظام فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے استعداد کے مطابق مالی، جانی، بدنی جتنا ہم سے ہو سکے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔